تو پلیز ہم سے رابطہ کیجیے. فہد نارو CPA. So, what are you waiting for? Get in touch with Fahad Naro for all your accounting needs. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America. السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی. ناظرین، آج کا پروگرام اسپیشل پروگرام ہے، کشمیر کے حوالے سے ہے. 5 فروری ہے اور ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ سردار ظریف خان صاحب ہیں، جو کہ کشمیر کے حوالے سے امریکہ ہی نہیں بلکہ پاکستان اور کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر دونوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں. اور جب بھی کشمیریوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یہ ان کی آواز بلند ہوتی ہے اور ان کے دوست، ان کے ساتھی جو ہے وہ مختلف ملکوں میں اس پہ احتجاج کرتے ہیں. آج یہ ہمارے ساتھ ہیں. سردار ظریف خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کا. بہت شکریہ عاصم بھائی. اچھا سردار ظریف صاحب، یہ بتائیں کہ کشمیر کا ہر دفعہ 5 فروری ہم مناتے ہیں، لیکن پچھلے 2 سال سے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور کشمیر پہ ہونے والے مظالم اور کشمیر کے اندر جو ہے انٹرنیٹ پہ پابندی، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سخت سردی ہے وہاں پر اور پورا نظام درہم برہم ہے. کشمیریوں کو پانی کی سپلائی جو ہے نہیں ہو رہی ہے، بجلی نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس وقت جو ہے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دنیا خاموش کیوں ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں کیپٹل واشنگٹن ٹی وی کا اور آپ کا خصوصاً طور کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو 5 فروری کا جو ہم لوگ دن بناتے ہیں، جو میں یکجہتی کشمیر، اس کے اوپر اسپیشل پروگرام کرنے کے اوپر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. جو آپ کا سوال ہے کہ جو لاک ڈاؤن ظاہر ہے تقریباً اس کو 500+ ڈیز ہو چکے ہیں. اگست 5 2019 کو جب ہمارا جو آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا گیا، آئین جو بھارتی آئین میں تھا جس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا 1954 میں، اس کے بعد سے لے کے یہ تو ایک گزشتہ 1 سال پر کارکردگی ہے جو اس کی بات میں شروع کروں گا کہ جو پاکستان کا جو ہمارے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ جو اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شروع فرسٹ ڈے سے ہے، 1947 سے ہے. اور کیونکہ اس کو جو سولیڈیرٹی ہے 5 فروری، یہ اب 1990 میں اس کو باقاعدہ اس کے پاکستان میں آفیشیل ہالیڈے بنایا گیا، اس کو قرار دیا گیا. اس کے بعد تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں اس کو منایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام کی طرف سے، پاکستان کی حکومتوں کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی، اور خاص طور کے اوپر اس دن کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جہاں پر کشمیریوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر اپنی، اور جس میں عورتوں کی عصمت دری، جس میں بچوں کا کڈنیپ، جس میں میس گریو، اور اس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اس دن کے کو منایا جاتا ہے. اور اس دن کا جو خصوصی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں
जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं इस दिन को मनाते हैं और उसको जो कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के जो भाई हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं उनकी कुर्बानियों के सिलसिले में। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर क्यों खामोश है? जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन पास की हुई हैं, लेकिन हमारी जो मैं समझता हूँ कि कमी जहाँ पर है और जो इंटरनेशनल दुनिया तक हमारा जो रीच आउट है वो एक सही किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले तो एक अपनी मंजिल का तयन करना चाहिए और जितनी भी तमाम हमारी सियासी गैर सियासी इंसानी हकूक़ की जितनी भी हमारी तंजीमें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एजेंडे के ऊपर आने की ज़रूरत है, उसके बाद वो अपना करें। यूँ तो हमारे पास यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीरी की जो है वो अपनी फ्यूचर का फैसला अपने वोट के मुताबिक वो करेंगे तो अपनी मंजिल का तयन करेंगे। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद मैं समझता हूँ जो लॉकडाउन जो जब अगस्त 5 2019 से लेके उसके बाद की जो मज़ीद जो सख्तियाँ हुई हैं इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का और खुसूसन मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा यूनाइटेड नेशन का कि वो बिल्कुल उन्होंने खामोशी अपनाई हुई है। यूँ बयानात की हद तक तो मैं समझता हूँ कुछ बयानात आए हैं, कुछ रिपोर्टें आई हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रैक्टिकली तौर के ऊपर हमें यानी कि जो इंडिया के ऊपर एक इंटरनेशनली दबाव आना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आ रहा। और मैं समझता हूँ कि इसमें शायद हम लोग खुद कश्मीरियों समेत बाकी जो हमारे पाकिस्तान को इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, इसमें मज़ीद उनको एफर्ट करनी चाहिए, उनको अपने दोस्त मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर राबित करके यूनाइटेड नेशन के ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि थोड़ा दबाव डालना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए कि वो कम से कम कश्मीर में होने वाले इंसानी हकूक़ जो इंडिया की बर्बरियत है, मैं समझता हूँ उनका आइन उन्होंने इंडिया ने जो कश्मीरियों के ऊपर मजालिम डाले हैं वो आप उनकी जो किस्में गिनना शुरू करें तो ख़त्म ही नहीं हो सकती। मतलब वहाँ पर पैलेट गन का इस्तेमाल उन लोगों ने किया, लोगों के घरों के ऊपर बम्बिंग उन लोगों ने की, नौजवानों को आप गैर वारंट के वो उठा लेते हैं, काला वहाँ पे जो है ना कानून नाफिज हैं। और जो बेसिक जिस तरह आपने यहाँ पे भी बात की कि अभी सर्दी है, वहाँ पे -डिग्री है, वहाँ पर ऐसा किसी को पानी पीने के लिए जो एक गिलास है पानी पीने के लिए, क्योंकि वहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर है, वो वहाँ पर ऐसा कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही उन कश्मीरियों को कि वो उनको कम से कम डेली एक गिलास पानी पीने का मिल सके। तो इस तरह की जो मैं समझता हूँ जुल्म और बर्बरियत ये जो भारत समझता है कि हम कश्मीरियों के ऊपर इस तरह के मज़ालिम डालकर हम लोग उनको जो उनकी आज़ादी का जो ख्वाब है वो ज़रीफ साहब, हमने देखा कि भारत की ये जुल्म सितम अब कश्मीर ही तक नहीं बल्कि किसानों तक पहुंच गए हैं और हालिया दिनों में किसानों पर भी बड़ा तशद्दुद हो रहा है। तो आखिर ये जो मोदी की गवर्नमेंट है इसने ये पूरी दुनिया आंख क्यों बंद किए हुए है, ये समझ में नहीं आता कि अभी हमने देखा कि किसानों पे भी इतने मजालिम हो रहे हैं, कश्मीर पे जो मजालिम हुए हैं उनका तो खैर कोई भी मुआवजा ही नहीं कर सकता किसी भी दुनिया के मजालिम से। एक ऐसी जेल है जो जहां पर जुल्म सितम हो रहे हैं और अभी हाल ही में हमने देखा कि अरब कंट्रीज भी जो है वो उन्होंने भी जो है बल्कि उल्टा हेल्प करने के चक्कर में हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट में जो उसके इक़दामात हैं उससे मुतमईन है? जी देखें, जिस तरह अभी आपने बात की किसानों की कि जो इंडिया का आइन है ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो मैं समझता हूँ एक वो कागज़ों के टुकड़ों के ऊपर तो मौजूद है, लेकिन उसमें किसी किस्म की जो अक़लियती वहाँ पर कम्युनिटी थे उनको तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल मुहैया नहीं किया गया, जिसमें हमारे ख़ुद कश्मीर और सिख बरदरी है। जिस तरह आप देख लें कि वो वहाँ पर जो आजकल एहतजाजी मुज़ाहरे और ये यहाँ तक बात पहुँची है वो उन काले जो कानून है उनके ऊपर ये चली है और वो बात अब किसानों से बढ़कर मैं समझता हूँ वो खालिस्तान तक चली गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि दूसरी बड़ी मिसाल है इंडिया की बर्बरियत का जो चेहरा है वो दुनिया को दिखाने के लिए या दुनिया को समझने के लिए ये काफ़ी है। बाकी रही पाकिस्तान की बात तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमेशा अपने जितनी भी गवर्नमेंट सिवाय उनके मैं समझता हूँ कि एक ये है कि जो भी गवर्नमेंट आई है तो उसने कश्मीरियों के को सपोर्ट किया है, कश्मीरियों के उमंगों का ख्याल रखते हुए कश्मीरियों का, जिस तरह मैं अभी करंट मिसाल दूंगा
کہ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि 5 फरवरी को कल कोटली आज़ाद कश्मीर में जाकर कश्मीरियों के अंदर रहकर वो कश्मीरियों के जो लाजवाल जो कुर्बानियाँ हैं उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए जा रहे हैं। और उनका एक जो रिसेंटली उनकी एक ब्रीफिंग आई है जो कि हमने सुनी कि वो कहते हैं भाई, और उनका पहले भी है कि कश्मीर बदलो, और साथ में जो उनका कहना है कि कश्मीर के फैसले जो हैं वो कश्मीरी लोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो कश्मीरियों का रवैया है वो हमेशा पॉजिटिव रहा है। उसकी वो ये एक अलग पहलू है कि जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट आई हैं तो उन्होंने ये काम नहीं किया कि कश्मीर के एजेंडा जो कोई एक जो उनका एजेंडा होना चाहिए था वो हर गवर्नमेंट आई है तो उसने अपना तब्दील करके अपना एक नए अंदाज से किया। मैं समझता हूँ कि जिसको तमाम पार्टीज जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको और इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर की पार्टी को उनको सबको मिलाकर एक 1 पॉइंट एजेंडा बनाना चाहिए। उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो कम से कम कश्मीर की पॉलिसी चेंज ना करे बल्कि उसी एजेंडे को लेके आगे लेके चले। इससे मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर की आज़ादी का जो काज का तसलसल है वो नहीं टूटेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर में जो कोटली हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है आज़ाद कश्मीर का, वहाँ पर जाकर वो कश्मीर के अंदर लोगों के अंदर बैठकर और मकबूजा कश्मीर के जो हमारे लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको ख़राज तहसीन पेश करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया आज के दिन को। मैं चाहूँगा नाज़रीन हमारे पास कुछ पैगामात हैं जो कि टाइमिंग ना मैच होने की वजह से हम उनको बराह रास्त नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग हमें भेजी है। इसमें कश्मीर के ज़िम्मेदारान भी हैं, वो सहाफ़ी भी हैं जिन्होंने कश्मीर को कवर किया और अच्छे और बुरे हालात में जो है दुनिया को बताया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। और वो लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और कश्मीर की वजह से परेशान नज़र आते हैं और जब भी कश्मीर पर कोई वक्त आता है तो वो अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करते हैं। तो आइए सुनिए कुछ वीडियोज़ हैं और फिर उसके बाद हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। 5 फरवरी यूम यकजहती कश्मीर, दुनिया भर के अंदर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ कश्मीरी अवाम के साथ जुल्म, ज़्यादती और तशद्दुद के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के अंदर यूम एहतजाज के तौर पर मनाया जा रहा है। और आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और ओवरसीज़ कश्मीरी और पाकिस्तानी जो हैं वो कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर मना रहे हैं। गुज़श्ता 2 सालों से मकबूजा कश्मीर के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन है। मकबूजा कश्मीर के माओं और बहनों की इज़्ज़तें तार की जा रही हैं, नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो आलमी कुफ्त हैं, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हैं, वो अब मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज करें और 5 फरवरी के दिन यूम यकजहती कश्मीर के तौर पर भरपूर अंदाज से मनाएं और भारतीय इक़दामात, हिंदुस्तान के जो जालिमाना और सफ़ाकाना इक़दामात हैं उसकी मज़म्मत करें और उसके खिलाफ सरापा एहतजाज बन जाए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद अफराज करदेज़ी। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर दुनिया भर में कश्मीरी डायस्पोरा और पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ रहती है वो इस दिन को मनाती है, लेकिन आज का दिन इस हवाले से बड़ी खुसूसी अहमियत का हामिल है कि 600 दिन तकरीबन होने वाले हैं, 500 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं। कश्मीर का बदतरीन जो नाकाबंदियाँ वहाँ की गई और वहाँ पर एक लॉकडाउन की कैफियत थी और जिसके बाद आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में 2 साल से लॉकडाउन है और अब उस लॉकडाउन की जो सख्तियाँ हैं वो लोग अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। गो के कश्मीरियों ने, चाहे वो वाशिंगटन में थे, चाहे वो यूके में थे, चाहे वो कनाडा में थे, दुनिया के जिस हिस्से में भी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया कश्मीरियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि मसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है कश्मीरियों के ऊपर होने वाले जुल्म सितम को। इस हवाले से जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है उनसे हमारी अपील होगी कि कश्मीरियों के ऊपर होने वाले इस जुल्म और तशद्दुद को बंद करवाया जाए और बिलखुसूस
جس بنیادی حق کی ڈیمانڈ وہ گزشتہ 7 اشروں سے کر رہے ہیں، اس ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، اور کم از کم جو رائے شماری کا حق ہے وہ کشمیریوں کو دے کر جنوبی ایشیا کے اندر جو ایک ایٹمک وار کی طرف بڑھتا ہوا ماحول ہے اس کو رکوایا جائے۔ السلام علیکم سامعین، میں سردار ذوالفقار روشن اس وقت واشنگٹن ڈی سی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں موجود ہوں۔ میں پاکستان کے لیے ٹریول کر رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ آن دا وے راستے میں ٹرکی میں ایک میٹنگ میں بھی جوائن کروں گا، اور 5 فروری کو انشاءاللہ پاکستان میں ہوں گا۔ 5 فروری یوم یکجہتی ہے، اور میں تمام کمیونٹی سے ہندوستان، پاکستان، کشمیری اور دنیا کی جتنے بھی کمیونٹی ہیں، میں ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ کشمیری کمیونٹی کے ساتھ یوم یکجہتی منائیں، کیونکہ ہماری یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ کشمیری جو ہے ان کو ان کا حق رائے دیا جائے، اور وہ بھی یونائٹڈ نیشنز کی جو اصولز ہیں، ان کی جو قراردادیں ہیں، ان کے مطابق اگر وہ ان کو یہ حق دیں تو وہ فیصلہ کریں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں، وہ کیا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا خود مختار رہنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو۔ آج دنیا بھر میں کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم سب نے مل کر اتحاد کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ کشمیریوں کی تحریک آزادی میں ان کی سپورٹ کرنی ہے، ان کے جائز حقوق کے حصول کے لیے ان کا وہ حق جو اقوام متحدہ نے تسلیم کر رکھا ہے، ساری دنیا نے تسلیم کر رکھا ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، جو ان کا پیدائشی حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ ان کے اس حق کو دلانا یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کے دن میں سب سے اپیل کرتا ہوں، چاہے سارے لوگ کسی بھی پارٹی کے ہوں، کسی بھی تنظیم سے ہوں، کشمیر کے لیے ایک فورم پر اکٹھے ہوں، ایک نقطے پر اکٹھے ہوں، اور اتحاد کے ساتھ مل جل کے ہندوستان کی سازشوں کو بے نقاب کریں اور ان کا مقابلہ کریں۔ ہندوستان نے کشمیر کے اندر بھی جنگ مسلط کر رکھی ہے، کشمیر کے علاوہ کشمیر کا جو سپورٹر ہے پاکستان، اس کے خلاف بھی جنگ مسلط کر رکھی ہے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی کشمیر کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے سفارتی محاذ پر جنگ مسلط کر رکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے اور پاکستان کے امیج کو دنیا میں خراب کرنے کے لیے ہندوستان نے ایک ملٹی ڈائریکشنل اسٹریٹجی کے ساتھ جنگ شروع کر رکھی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور ہم سب کر سکتے ہیں، چونکہ ہماری تحریک جو ہے وہ حق کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے پاس فیکٹس ہیں، ایسے فیکٹس ہیں جو ناقابل تردید ہیں، irrefutable فیکٹس ہیں، لیکن ہندوستان کے پاس کیا ہے؟ صرف پروپیگنڈا ہے، ڈسپشن ہے اور جھوٹ ہے، اور وہ جھوٹ کی بنیاد پر دنیا سے سپورٹ حاصل کر رہا ہے، لیکن ہم حق اور سچ کے اوپر رہ کر سپورٹ حاصل نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اس کے لیے اپنی پالیسیز کو از سر نو ریویو کرنا، اور پھر سے اپنی ایفرٹس کو ری وائٹلائز کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر ہم ضرور جیتیں گے، کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہم حق پر ہیں، اور ہمیشہ فتح جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شعیب ارشاد واشنگٹن ڈی سی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کا تسلسل عرصے سے جاری ہے، لیکن آج جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اس کی شاید دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت مودی ہندوتوا نے کشمیریوں کے خلاف ایک ایسی بنیاد رکھی، دفعہ 370 اور 35A کا خاتمہ کرتے ہوئے 80 لاکھ کشمیریوں کو جیل میں بند کیے ہوئے ہے، جس کے لیے کشمیری سراپا احتجاج ہیں۔ اسی لیے ہم دنیا سے اس چیز کی اپیل کرتے ہیں کہ کشمیریوں پر ظلم اور زیادتی کا نوٹس لیں۔ ہم کشمیری اس تحریک کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیں گے اور اپنے مشن کو جاری رکھیں گے۔ یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر 2
نیوکلیئر پاورز کے درمیان میں ایک چنگاری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر دنیا نے اس کا نوٹس نہ لیا تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ ہم ہمارے کشمیری مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اب اس جدوجہد کو ہمیشہ جاری رکھیں گے، اور کشمیر کی آزادی کشمیریوں کا ایک بنیادی حق ہے، اور جو کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا۔ آج 5 فروری پوری دنیا کے اندر یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ یہ گلوبل سالیڈیٹی ڈے ہے، اور کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، وہاں جو کشمیر جنت کے نام سے مشہور تھا، آج وہ جہنم زار بنا ہوا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی نہ صرف کشمیری یا پاکستانی بلکہ کشمیریوں کے جو ہمدرد ہیں، یعنی میں نے ایسے بھی ویبنار اس وقت دیکھے ہیں، اس کے فلائر وہاں یورپ میں، پرتگال میں، جو وہاں کے لوکل باشندے ہیں اور وہ کشمیر کے حق میں اس وقت بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ کشمیر کو ہندوستان نے جہنم زار بنا دیا ہے، اور اقوام عالم کی رپورٹ آئی ہے جو یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر نے شائع کی تھی، بلکہ 2 رپورٹس انہوں نے شائع کی تھی، جس میں ہندوستان کو انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں حق خود ارادیت کا، وہ وہاں پر ان کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ بلکہ اقوام عالم کا یہ جو کسٹوڈین آف ہیومن رائٹس ہے، ہائی کمشنر، انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہندوستان اور پاکستان کو کہ کشمیریوں کو آپ ٹاکس میں، مذاکرات میں شامل کریں۔ یعنی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈومیسائل لا وہاں پر ایک لا بنا ہوا ہے۔ ایک تو وہ بذات خود ایک عجیب بات ہوئی کہ ایبریگیشن آف آرٹیکل 370-35A ہوا، لیکن اس کے بعد یہ ڈومیسائل لا ہے، اٹس اے ویری crucial and very important development in Kashmir. یعنی یہ ڈومیسائل لا آپ کو میں بتاؤں، it is really going to take the people of Kashmir to the extinction, to the brink of extinction. کیوں؟ کیونکہ وہاں کشمیر میں، بلکہ کشمیر سے مراد صرف مقبوضہ کشمیری نہیں، کشمیر سے مراد آزاد کشمیر بھی، ہمارے ہاں ایک اسٹیٹ سبجیکٹ لا ہے۔ اسٹیٹ سبجیکٹ لا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کشمیر میں پیدا ہوئے ہیں یا آپ کے والدین یا گرینڈ پیرنٹس کشمیر میں پیدا ہوئے ہیں، یو کین اون دا پراپرٹی۔ اگر آپ کشمیر کے اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہیں، یو کی ناٹ اون دا پراپرٹی ان کشمیر، تو یو کی ناٹ بائی دا پراپرٹی ان کشمیر، یو کی ناٹ اپلائی فار دا جابس ان کشمیر۔ لیکن ابھی جو اپریل آف لاسٹ ایئر 2020 میں انہوں نے ڈومیسائل لا وہاں پر پاس کیا، اس کے مطابق ایوری سنگل پرسن جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہے، اس کو وہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا، اگرچہ وہ وہاں کا پیدائشی باشندہ ہے۔ اگر اس کے پاس ڈومیسائل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، وہ وہاں پر پراپرٹی اون نہیں کر سکتا ہے، وہ وہاں پر جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ ہندوستان کی جو 9 لاکھ فوج کشمیر کے اندر ہے، اور وہاں مقبوضہ کشمیر میں تقریباً 1.5 ملین ایسے لوگ ہیں ہندوستان کے جو وہاں پر 15-20 سال سے کام کر رہے ہیں، مختلف جابز کر رہے ہیں، یہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹے دیئر فار مور دین 7 ایئرس۔ اور ان کے بچے، یہ جو 1.4 ملین وہاں پر لیبر کلاس ہے اور 9 لاکھ فوج وہاں پر ہے، اگر وہ 7 سال سے وہاں رہے ہیں، ان کے جتنے بھی بچے ہیں، یہ قانون میں لکھا ہے، اگر وہ کشمیر میں ایک دن بھی وہاں پر انہوں نے گزارا نہیں کیا ہے، they can still apply for the domicile law، کیونکہ ان کے پیرنٹس کشمیر میں رہے ہیں۔ یعنی یہ بھی آپ کو تعجب کی بات ہے کہ میں وہ ڈومیسائل لا کے لیے، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا ہوں۔ کوئی بھی جو کشمیری ڈائسپورا ہے، وہ اگر مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 7 سال سے نہیں رہا ہے، وہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جو کشمیری ڈائسپورا کے بچے ہیں، وہ بھی وہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس وقت اپریل سے لے کر آج تک گزشتہ 10 مہینوں کے اندر تقریباً 3.4 ملین یعنی 34 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اجرا کیا گیا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یعنی اس کے لیے آپ کو آئنسٹائن بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کو معلوم ہے کشمیری باشندہ، وہاں کا بھائی، وہاں کی بہن، وہاں کے بچے، وہ کشمیر
हिंदुस्तान के हक में वोट नहीं डालेंगे, लिहाजा वो हिंदुस्तान से लोगों को लाकर वहाँ उनको बसा रहे हैं ताकि वहाँ का जोग्राफिया जो है, वहाँ की डेमोग्राफी जो है, उसको वो तब्दील करें। यानी हमारे लिए बहुत ही इंतहाई परेशान कुन बात है, लेकिन इसका नोटिस खुद अक़वाम आलम ने लिया है, क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A हुआ, उसके 3 दिन बाद, टू बी एग्जैक्ट 8 अगस्त 2019 को एंटोनियो गुतेरेस साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A हुआ, लेकिन इससे हमारी पोजीशन तब्दील नहीं हुई। हमारी पोजीशन यानी अक़वाम आलम की पोजीशन ये है कि कश्मीरियों को जो हक दिया गया है सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक, वो हल उनको देना चाहिए। तो इस वक्त मैं अपील करता हूँ तमाम सामीन से, तमाम नाजरीन से, क्योंकि हमारे पास UN की रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, हमारे पास इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट है, हमारे पास न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, डेली गार्डियन एंड अल जज़ीरा वगैरह तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हमें चाहिए कि वह अक़वाम आलम का जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस साहब, उनको हम लिखे और उन्हें कहें कि ये रिपोर्ट जो है, ये हमारी रिपोर्ट तो नहीं है, ये इंटरनेशनल NGO ने रिपोर्ट लिखी है, तो आप इसमें इंटरवीन करें और कश्मीरियों के साथ जो वादे किए गए हैं कि वहाँ पर उनको हक़ खुद इरादा दिया जाए, उस पर अमल किया जाना चाहिए। तो ये जो अक़वाम आलम का सेक्रेटरी जनरल है, इसका ईमेल बहुत ही आसान है। लेट मी टेल यू, इट इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ SG स्टैंड्स फॉर सेक्रेटरी जनरल, SG central@UN.org। आप लोगों का, आप भाइयों का और बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। आज हम इस्लामिया ने पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि वो खैबर से कराची तक सारी कौम मुत्तहिद होकर जम्मू और कश्मीर की आवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा करती है। और ये ऐसा मुजाहरा है कि जिससे कश्मीरियों के न सिर्फ हौसले बुलंद होते हैं, बल्कि दुश्मन के लिए भी एक पैगाम जाता है, दोस्तों के लिए भी एक पैगाम जाता है, आलमी सतह पर भी एक पैगाम जाता है। और फिर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी हमारी मुबारकबाद के, जम्मू कश्मीर के अवाम के मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि वो हर साल 5 फरवरी को कायद आज़म के इस पैगाम पर कि कश्मीर पाकिस्तान की इशारा है, पहरा देने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं, सेमिनार करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरे करते हैं, कॉन्फ्रेंसें करते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि रियासत जम्मू और कश्मीर फितरी एतबार से पाकिस्तान का हिस्सा है, तारीखी एतबार से पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीरियों ने अपनी तकदीर को पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया था। करारदाद इलाके पाकिस्तान आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस से मेरी जमात ने पाकिस्तान बनने से कई दिन पहले 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर के मकाम पर पेश की, मंजूर की और एक मुजव्वज़ा पाकिस्तान के साथ अपनी तकदीर को सियासी तकदीर को वाबस्ता किया। और फिर आगे चलकर एक तहरीक की सूरत में कश्मीर को आज़ाद करवाया। आगे चलकर मुजाहिद और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा देकर एक मुस्तकिल ऐसी सिमत का तयन कर दिया कि जिसमें कोई गलती का एहतमाल बाकी नहीं रहता। आज श्रीनगर में 10 लाख हिंदुस्तानी गासिब और काबिज और जाबर और कादर और जालिम फौज की मौजूदगी में आज तमाम कुव्वतें जो बज़ामतकार हैं, वो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान का दिया हुआ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। ये जो जम्मू और कश्मीर के अवाम की और पाकिस्तान की यकजहती है, रियासत जम्मू और कश्मीर की और पाकिस्तान की यकजहती है, ये जैसे मैंने कहा फितरी है, तारीखी है, जोग्राफियाई है, सकाफती है, मुआशी है, फिक्री है, मजाज की है, रिवायात की है, माजी की है, हाल की है, मुस्तकबिल की है। आप अगर दरियों के पानी का रुख देखें तो पाकिस्तान की तरफ है। पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ का एक एक कतरा अगर आप देखते हैं, एक एक दाना जो उधर से बारिश के पानी के कतरों और बर्फ के की सूरत में गिरता है, वो पंजाब और सिंध के शहरों को सैराब करता है। इन दरियों में अगर आप गौर करें तो आप कभी कभी हमारे शहदा का खून भी शामिल दिखाई देगा। पहाड़ों का रुख पाकिस्तान की तरफ है। कुदरत की तरफ से अगर आप देखें तो इंटरनेट पे जाके देखें तो आपको पहाड़ों का जो स्लोप है वो फितरत ने उनको इस तरह तख्लीक किया है कि वो पाकिस्तान के साथ, कश्मीरियों के दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ रखते हैं। ईद और शबरात पाकिस्तान के साथ होती है। अगर आप अचानक जम्मू में, श्रीनगर में किसी नौजवान मर्द या औरत के बाजू की घड़ी पर हाथ रखें
اور دیکھیں تو آپ کو دہلی کا کلکتے کا ٹائم نہیں بلکہ آپ کو اسلام آباد کا، لاہور کا، حیدرآباد کا اور کراچی کا وقت اسی گلی پر نظر آئے گا۔ ایک جذباتی وابستگی ہے، ایک شعوری وابستگی ہے، ایک جنونی وابستگی ہے، اور پھر جموں و کشمیر کے لوگ چپے چپے پر 6 لاکھ سے زائد جانوں کی قربانیاں دے کر آج وہ پاکستان کا پرچم تھامے ہوئے ہیں اور بلند کیے ہوئے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام اپنی تحریک کو جاری رکھیں گے۔ ہندوستان کو ایک دن کشمیر کو خالی کرنا پڑے گا اور ریاست جموں و کشمیر ساری کی ساری آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ شامل ہوگی، اور میرا یقین ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ سری نگر میں، لداخ میں، کارگل میں ایک ایک چپے پر پاکستان کا پرچم لہرائیں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان آئندہ باد۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کافی لوگوں نے ہمیں جو ہے ویڈیو پیغامات دیے۔ ایمبیسڈر آف پاکستان اسد مجید صاحب نے بھی ہمیں ایک میسج ریکارڈ کر کے بھیجا ہے، اور آئیے سنتے ہیں۔ میں کیپٹل ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے فروری 5 کشمیر سولیڈیرٹی ڈے پر اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ یہ دن ہمارے لیے کشمیری امریکنز، پاکستانی امریکنز اور پاکستانیوں کے لیے ایک اہم دن ہے۔ آج ہم سب مل کر بھارت جو کشمیر میں ظلم اور زیادتی اور بربریت کر رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ امریکہ میں بالخصوص میں کہوں گا کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی اور کشمیری امریکن کمیونٹی جو ہے انہوں نے نہایت ثابت قدمی سے اور کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے کشمیر میں ہونے والے ظلم اور زیادتیاں جو ہیں ان کے خلاف آواز ہر سطح پہ اٹھائی ہے۔ خاص طور پہ امریکہ میں امریکی کانگریس میں اپنے نمائندوں کے ذریعے جو اسپیسیفک اسپیشل جو کشمیر ریلیٹڈ سیشنز جو ہیں جن کا انعقاد کیا گیا اس میں ہماری کمیونٹی نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو آج کیپٹل ٹی وی کے توسط سے میں ایک بار پھر اپنے ہم وطنوں کو یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ جہاں جہاں بھی اپنے حلقہ اثر میں اور اپنے نمائندوں کے ذریعے کشمیر میں ہونے والے ظلم اور زیادتی جو ہے اس کو اٹھائیں اور ان کی آواز بنیں اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ بھارت کو ان اقدامات وہ یونیلیٹرل ایکشن جو انہوں نے اگست 5 کو کشمیر میں لیے ان کو رول بیک کرنے کے لیے ان پر دباؤ اور پریشر جو ہے وہ ڈالا جا سکے۔ شکریہ۔ جی ناظرین، آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیں اپنا ریکارڈ میسج کروا کے جو ہے وہ بھجوایا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکجہتی کشمیر ایک بین الاقوامی دن ہے۔ اس دن کو اقوام متحدہ نے نہیں بلکہ آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں آباد کشمیریوں اور پاکستانیوں نے ایک بین الاقوامی دن بنا دیا ہے۔ کشمیری تنہا نہیں ہیں، 100 سے زیادہ ممالک میں آج عوام مظاہروں اور مذاکروں کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے حقوق کے حصول کے لیے اپنی جد و جہد تیز تر کرتے رہیں گے۔ ہمارا بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کو یہ پیغام ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوؤں کی غیر قانونی آباد کاری بند کر دو، اس کے نتائج انتہائی خطرناک اور ہولناک ہوں گے۔ 20 لاکھ سے زیادہ ہندوؤں کو پہلے ہی مقبوضہ علاقے میں آباد کیا جا چکا ہے اور بھارتی فسطائی حکومت اس تعداد کو 50 سے 60 لاکھ تک بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اسے روکنا ہوگا۔ یہ جنگی جرم ہے، یہ نسل کشی ہے۔ پوری ایک قوم، کشمیری قوم کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام فسطائی اقدامات مسلمان دشمنی کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کا قتل عام، عورتوں کی بے حرمتی، جعلی مقابلے، ہزاروں نوجوان پابند سلاسل، یہ سب کشمیری قوم کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے ختم کرنے کا مذموم منصوبہ ہے۔ ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ بین الاقوامی برادری بالخصوص اقوام متحدہ اور طاقتور اقوام سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ دوہرا معیار ختم کرے
अपना मुबहम लहजा तर्क कर दे, जुर्म को जुर्म कहे, नस्ल खुशी को नस्ल खुशी कहे और भारतीय इंतहा पसंद हुक्मरानों को जवाबदेह ठहराए और उन्हें करार वाकई सजा दे। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम इस मकसद के लिए वजूद में आई थी कि फस्ताई क़ुव्वतों को उभरने से रोके और जंग जदल से इंसानियत को बचाए। आज भारत 1,40,00,000 लोगों को कुचल रहा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी अपनी खामोशी से, अपने फ़राइज़ से मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है, बल्कि अमलन हिंदुत्व के पुजारियों की अयानत कर रही है। आगे बढ़ें और इस जुल्म को रोकें, वरना आलमी निज़ाम मिस्मार हो जाएगा। आज हम कायदीन हुर्रियत आसिया इंद्राबी, यासीन मलिक, शबीर शाह, मुसर्रत आलम भाट और अशरफ सहराई की रिहाई का मुतालबा करते हैं। जनाब सैयद अली गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उनकी नज़रबंदी को ख़त्म किया जाए। हम उनकी कुर्बानियों पर उन्हें और कश्मीरी कौम को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये भी सुन लें कि अहले जम्मू व कश्मीर ने यह कसम खाई है कि वो उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक उन्हें आज़ादी नहीं मिल जाती। जितनी बेदर्दी से हिंदू फौज ने कश्मीर के मुसलमानों को मारा है और जिस बेदर्दी से उनकी ज़मीन को रौंद रहे हैं, उसका भी उनको हिसाब चुकाना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America. जी नाज़रीन, आपने देखा कि कितने लोगों ने हमें मैसेज दिए हैं और आज का दिन ही ऐसा है। हमेशा वाशिंगटन में हमेशा जब भी ये 5 फरवरी का दिन आता था तो हमने देखा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे और उसमें कश्मीर के हवाले से बातचीत होती थी। कश्मीरियों की होने वाले मजालिम में के जो वीडियोस और तस्वीरें लोगों को दिखाई जाती थी। और कोरोना वायरस कोविड-19 ने पिछले साल और अभी जो जनवरी है उसमें जो है बहुत सख्त SOPs का ऐलान किया हुआ है सारी कंट्रीज ने, जिसकी वजह से कोई भी 10 या 10 से ज़्यादा जो वर्जीनिया में है अमेरिका के अंदर जो है लोग जमा नहीं हो सकते, जिसकी वजह से बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं। और इन वेबिनार में कश्मीरी लीडर्स जो हैं, कश्मीरी हमदर्द जो हैं और कश्मीरी स्कॉलर्स जो हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि कश्मीर में होने वाले मजालिम जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और आवाज़ उठाएं। यूनाइटेड नेशन ने भी जो है इस पे कोई ऐसी खास तवज्जो नहीं दी। मैं चाहूँगा ज़रीफ साहब आप मुझे ये बताएं कि वाशिंगटन के हवाले से यहाँ पर आप भी बहुत एक्टिव रहे हैं, आपके सारे दोस्त जो हैं हमारे बहुत एक्टिव रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल जैसा आपने बजा फरमाया। असल में क्योंकि ज़ाहिर है कि जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है हमने उसको भी पासदारी करनी है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग के लिए जो है वो यहाँ पर पाबंदी है और उसके अलावा जो हमारी एक इखलाकी जो हमारी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि एक दूसरे का सोशल डिस्टेंस का वो बड़ा बुनियादी फैक्टर है, हमें उसका भी जो पासदारी करनी चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के, और हमारी ये सिविल ड्यूटी में शामिल है ये चीज़। जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक तो जो ये जो लॉकडाउन हुआ कोविड-19 की वजह से, तो मैं पहले तो इसका जो अंदाज़ा शायद कश्मीर में जो लॉकडाउन किया इंडियन हुकूमत ने अपने बर्बरियत की जोर के ऊपर, मैं समझता हूँ कि उनकी जो दर्द था, जो उनकी जो फीलिंग थी वो शायद किसी को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब ये कोविड-19 ने पूरी दुनिया का घेराव किया और हर बंदा अपने घरों तक महसूर होकर रह गया, जिस तरह हमारे लीडरान वहाँ पर जो हमारे हुर्रियत के चेयरमैन है मीरवाइज गिलानी साहब, वो मीरवाइज उमर फारूक साहब, मीरवाइज गिलानी साहब हैं हमारे, और आसिया इंद्राबी साहब हैं, शबीर शाह साहब हैं हमारे यासीन मलिक साहब जो कि जेल तहाड़ जेल में जो बंद हैं, उनको जो खुसूसी तौर के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, गिलानी साहब की जो उम्र है उसे 90+ है वो,
اور ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے آلموسٹ پچھلے 30 ایئر سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو درد تھا, جو ان کا پین تھا, جو وہ لاک ڈاؤن میں جو ان کی فیلنگ تھی, وہ پوری دنیا نے میں سمجھتا ہوں کہ اس کووڈ کی وجہ سے جو ہے نا محسوس کی ہے. اور اب میں حالانکہ یہ تو ایک وبا ہے, ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو پوری دنیا سے. ظریف صاحب یہ بات بھی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آنے والے جو کرونا وائرس میں لاک ڈاؤن ہو کے لوگوں نے احساس کیا کہ کشمیر پہ کیا گزری ہوگی, لیکن کشمیر میں تو بربریت کی انتہا تھی کہ وہاں پہ نہ ہی انٹرنیٹ تھا, نہ ہی کسی قسم کی کمیونیکیشن کی چیزیں تھی, نہ ہی لوگ الیکٹرک تھی, اور پانی کی بندش تھی, گیس کی بندش تھی. یہاں تو آپ کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جناب انٹرنیٹ اور فون اور کرائے کے مکانات ان سب کو جو ہے آپ نکال نہیں سکتے, بند نہیں کر سکتے. تو ہم اگر ہم کمپیریزن پہ آئیں تو انڈیا نے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے تمام ریکارڈ توڑ دیے بربریت کے, اور کشمیر کو جو ہے اس وقت ایک ایسی جیل میں منتقل کیا ہوا ہے. اور پوری دنیا میں جو ممالک ہیں کہ کووڈ-19 سے پہلے بھی خاموش تھے اور ابھی بھی خاموش ہیں, کیا کہیں گے؟ بالکل, آپ دیکھیں یہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر کالے قانون کا راج ہے. خصوصی طور کے اوپر جو مودی سرکار ہے اس نے تو حد کر کے رکھی ہوئی ہے کہ جتنی بھی انسان کی, ایک عام انسان کی جو بیسک ضروریات ہیں, اس کی سوشل لائف, اس کی پولیٹیکل لائف, اس کی ریلیجیس لائف, سب پہ جو انہوں نے بین لگایا وہاں پر. تو یہاں تو آپ جب باقی دنیا کی بات کرتے ہیں, خصوصاً یہاں امریکہ کی بات کرتے ہیں, تو یہاں لا اینڈ آرڈر ہے, لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ تو انسان تو میں سمجھتا ہوں دور کی بات ہے. ایک آپ یہاں کسی جو اینیمل ہے, کسی کیٹ, کسی ڈاگ کا کچھ ہو جائے تو اس کے لیے تنظیمیں کھڑی جاتی ہیں. ہم اسی چیز کا تو رو رہے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی اینیمل اگر کسی کے ساتھ اس کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں, ہیومن رائٹس کی تنظیمیں باہر نکل آتی ہیں, اینیملس کے جو رائٹس کی تنظیمیں باہر نکل آتی ہیں, اور اس کے اوپر شور اور ہرگلہ مچاتی ہیں اور ارباب اعلیٰ تک یہ بات پہنچاتی ہیں, اور اس کے باقاعدہ پھر اس چیز کے اوپر نوٹس لیا جاتا ہے. اس کے برعکس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بولا کہ 1,40,00,000 جو ہماری کشمیر کے جو لاک ڈاؤن میں ہیں, اور وہ تمام لاک ڈاؤن میں اس کی جتنی بھی فیسلٹیز کا آپ نے لیا, انٹرنیٹ ہے, ان کی جو بیسک میں نے بتایا ہے کہ وہ سوشل گیدرنگ, سب کچھ بند کیا ہوا ہے. اور یہ کالے قانون کی وجہ سے, اور یہی جو چہرہ مکرو جو چہرہ انڈیا کا ہے وہ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں, اور یہی اسی چہرے کو, اسی مکرو چہرے کو ہم جو ہے اپیل کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن سے, تمام اقوام عالم کی جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں کہ وہ اس کا فی الفوراً نوٹس لیں. کم سے کم جو ہمارا ایک خود مختاری کا یا ایک علاقے پاکستان کا, کشمیر بنے کا پاکستان کا, یہ جو ہمارے کشمیریوں کے اندر جو ہے, جس کا ہم لوگ رائے کے لیے, جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رائے دیا, ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے تاکہ ہم لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. تو یہ بیسکلی یہی جو ہمارا بنیادی ایک ہی پوائنٹ ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ خدارہ کم سے کم آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کا تو نوٹس لیں, تاکہ لوگوں کا جو وہاں پہ جو روزمرہ کا جو جینا وہ ان کا محال ہوا ہے, ان میں کوئی تھوڑی سی کوئی ان کو ریلیف تو ملے. اور دوسری بات میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے توسل سے کہ دیکھیں مسئلہ جو جس طرح ابھی پورے آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں اور دنیا میں سیمینار ہو رہے ہیں, لوگ اپنا ورچوئل میٹنگ کے تھرو ہو رہے ہیں, اور یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور بڑا ہمیں فائدہ ہے کہ پہلے تو ہر جگہ کے اوپر جو ممالک ہیں, تقریباً 100 سے زیادہ جو ممالک ہیں وہاں پر جو ہے نا اس وقت جہاں کشمیری آباد ہے وہاں پر یہ میٹنگس ہو رہی ہیں, ورچوئل میٹنگس ہو رہی ہیں, زوم کے اوپر ہو رہی ہیں, باقی سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہی ہیں. میں ایک بات یہاں پر وہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے پاس ایک اور اپرچونٹی یہ ہے کہ جو اس وقت کی جو میٹنگ جو ہو رہی ہیں بہت ساری, وہ آل اراؤنڈ دا گلوب میں لوگ آپس میں جو گلوبل ولیج کا جو کنسیپٹ تھا اس کے تھرو ہو رہی ہیں. ایک آدمی لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے, ایک یونائٹڈ کنگڈم میں بیٹھا ہوا ہے, ایک اگر مقبوضہ کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے, ایک پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, یا واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہے, یا امریکہ کے کسی دوسری اسٹیٹ میں بیٹھا ہوا ہے. تو بہت سارے لوگ کنیکٹ ہو کر جو ہے نا وہ میٹنگس کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ ایک بڑا پازیٹیو ہم اس کو رول ادا کر سکتے ہیں. اور بینگ اے کشمیری میں تمام کشمیریوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو جو 5 فروری کو اور پورے پاکستانی کو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 5 فروری کو صرف سمبل کے طور کے اوپر ہمیں استعمال نہیں کرنا کہ یہ آفیشیل ہالیڈے ہے, سرکاری چھٹی ہے. آئیں گے ہم آ کے اس کو سیمینار کریں گے, کچھ جلوس جلسے کریں گے, کچھ بینر اٹھا لیں گے اور یہ کام ہو جائے گا. اس طرح آزادی نہیں مل رہی. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تمام کشمیریوں اور تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یونائٹڈ نیشن کی ای میل کے اوپر انسانی حقوق کے ہونے والی خلاف ورزیوں کے اوپر اگر روز وہ ای میلیں بھیجیں کہ جب ای میلوں کا اتنا بمبار لگا لیں وہاں ان کے جو ان کا ای میل کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سرور ہے کہ وہ بڑھ جائے اور لوگوں کے پتہ وہاں یونائٹڈ نیشن میں جو کام کرنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اتنی ای میلیں آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں, تو کم سے کم اس چیز کا نوٹس ہوتا ہے. یہاں پر یہ چیزیں جو ہے نا ریکارڈ کا حصہ بنتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں تمام کشمیریوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کی یہ جو ای میل ہے اس کے اوپر جو آپ کی میں چاہتا ہوں کہ بعد میں وہ آپ ڈسکرپشن میں آپ ضرور ای میل جو ہے وہ نیچے دے بھی دیں اور اس کے اوپر وہ ای میل کریں. اور ای میل میں صرف اتنا بات کریں کہ کشمیر میں ہونے والے جو انسانی حقوق کے اور جو انڈیا کا جو کالے جو قوانین ہیں اس کا جو نوٹس جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نوٹس لے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت افیکٹو ٹول. بہت زبردست بات کی آپ نے ظریف, بہت زبردست بات کی. اس ڈیجیٹل دور میں جو ہے ہمیں ان تمام سہولیات سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو کہ واقعی آپ جلوس نہ نکالنا نہ نکالیں, آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے گھر میں بیٹھیں. میں سمجھتا ہوں آپ کچھ بھی نہیں کریں لیکن اگر آپ ایک ای میل جو ہے یونائٹڈ نیشن میں کرتے ہیں اور آپ نیچے ڈسکرپشن میں آپ دیکھیں ای میل ایڈریس آ رہی ہوگی, اس ای میل ایڈریس پر کو آپ لکھیں, اب جائیں فوراً اپنا فون کھولیں اپنا کمپیوٹر کھولیں اور یونائٹڈ نیشن کو اپنی آواز ریکارڈ کرائیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. میں سمجھتا ہوں کشمیری عوام کے لیے یہ بہت زبردست ایک ایسا ٹول ہے. جب آپ کو کروڑوں ای میل ایک ساتھ جائیں گی تو سسٹم ان کا جو ہے بتائے گا, چیخ کے بتائے گا کہ جناب اس شہر میں اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے اور اس کو روکیں. وہ چاہیں نہ چاہیں ان کو کچھ نہ کچھ اقدامات لینے پڑیں گے لیکن اس کو سیریس لیں. اب میں بھی بالکل ظریف صاحب آپ کے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ جلوس نکالنے سے, چیخنے سے, نعرے لگانے سے اب بات آگے نکل گئی ہے. اب اس ڈیجیٹل دور میں جو ہے آپ کو اپنی آواز ریکارڈ کرانی ہے اور ان تمام ٹولز پر کرانی ہے جو کہ آپ کی آواز یونائٹڈ نیشن تک پہنچا سکے, دنیا کے فرسٹ ورلڈ کنٹریز امریکہ تک پہنچا سکے. اور یقیناً جب آپ اس طرح آواز اٹھائیں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. میں چاہوں گا کہ آخر میں کلوزنگ ریمارکس ظریف صاحب دیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے جو اسپیشل پروگرام ہے آج 5 فروری کے حوالے سے, اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن نے جو ہے اس کا اہتمام کیا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ویڈیو پیغامات بھی دیے اور اسی طرح کے پروگرام ہم کرتے رہیں گے. اور اس کا ریزلٹ جو کہ آج کل مطلب آپ 5 فروری کو ای میل کریں گے, ہم اس کو فالو اپ کریں گے یونائٹڈ نیشن نے کیا اقدامات لیے. جی ظریف صاحب. میں بالکل یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ 84,471 مربع میل کی بات کرتے ہیں. اور جس طرح ہم نے یہاں پہ انڈیا کے مظالم کی, انڈیا کے آئینی, انڈیا کے اخلاقی, انڈیا کے جتنے بھی ہیومن رائٹس کے جو وائلیشن کی ہم نے یہاں بات کی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ جس طرح ہم نے یہاں پہ بتایا کہ یونائٹڈ نیشن کو کی جو ہیومن رائٹس کی جو ہے اس کو ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس کے اوپر, اور پلس یہاں پر جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, مورل ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پر جو ہمارا ایک اور جو المیہ ہے کہ بجائے ہم لوگ تنقید کرنے کے, میں سمجھتا ہوں اس تنقید دوسرے کے جو کر کے ہم ٹائم اپنا ضائع کرتے ہیں اس کو پازیٹیو میں یہ ہے کہ ای میل تمام انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کی انٹرنیشنل ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے یونائٹڈ نیشن کا جس طرح ہم نے بتایا کہ یہاں اگر ای میل چلی جائیں گی اور اس میں زیادہ کچھ نہ لکھیں, سمپلی لکھیں کہ پلیز جو ہے اس کے جو انڈیا جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے اس کا نوٹس لیں, بس اتنا لکھیں. اور جب بہت ساری یہ ای میلیں اکٹھی وہاں پر جائیں گی تو اس کا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا آؤٹ کم بھی نظر آئے. اور میں آخر میں
آپ کا کیپٹل واشنگٹن ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو 5 فروری کو ہم یوم یکجہتی مناتے ہیں وہ ان کا، اور جو ہمارے شہداء کو جو خراج تحسین پیش کیا، اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں. جی تھینک یو، بہت بہت شکریہ ظریف آپ کا. اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. ظریف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا، ان مہمانوں کا، ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اپنی ویڈیو بھیجی، ان کا بھی شکریہ. اور انشاءاللہ اس کا فالو اپ پروگرام ہم ضرور کریں گے کہ اس 5 فروری کے بعد جو ہے آپ لوگوں کی محنت سے دنیا میں کیا کوئی نئی تبدیلی آئی. تو یہ مت سوچئے گا کہ وہ کر دے گا اور یہ کر دے گا، نہیں، آپ نے ای میل کرنی ہے. آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پہ آپ کو ذرا سا بھی دکھ ہے تو آپ ای میل کریں یونائٹڈ نیشن کو. ای میل نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے، جسٹ آپ کمپیوٹر کھولیں اپنا اور ای میل کریں. تھینک یو ویری مچ. پھر ملتے ہیں. خدا حافظ. شہدائے کشمیر کے خون نے تم کو آج پکارا ہے، تم کو آج پکارا ہے. کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر 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 ہمارا ہے. گھر سے نکلو قدم بڑھاؤ، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، سر برکف میدان میں آؤ، ہلکے ہو یا بوجھل ہو. ظلم سے مظلوموں کو بچاؤ، ہلکے ہو یا بوجھل ہو. جذبے امت میں ہے جہاں بھی درد و غم وہ ہمارا ہے. تو حق کے علمبرداروں باطل نے للکارا ہے، شہدائے کشمیر کے خون نے تم کو آج پکارا ہے، تم کو آج پکارا ہے. کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر 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 ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے. Washington Night Show with Asim Siddiqui. Wallgoo takes decorating your wall to a whole new level. Our texturized vinyl adds a 3D illusion to give depth to your wall that will express your mood and feelings. You are the artist, designer, and the creator. It's easy to turn your wall into a Wallgoo. Why use old labor-intensive wallpaper when Wallgoo requires no preparation, no glue, no mess, and most importantly, no stress? It's really that simple. You pick a wall, pick an image, and in minutes, you can transform your room. Whether it's for a special occasion or for many years to come, we make it easy to change your mind. Wallgoo has a special self-adhesive vinyl that allows the vinyl Wallgoo to be removed or reapplied many times without damaging your wall. And Wallgoo has one of the world's largest collections of professional library pictures to choose from. You will never run out of ideas. Or you can upload your high-resolution photos and make your room your own. Wallgoo allows you to have your image cropped to best fit your room. Best of all, Wallgoo costs a bit more than painting your wall, but without the mess and much more fun. Wallgoo, never stop dreaming. اب آپ کا ہوگا اپنا گھر، سپنا گھر. Your dreams can come true. SAI Mortgage is key for you. اپنا گھر خریدنے اور ری فائنانس کروانے کے لیے SAI Mortgage سے رابطہ کریں. Don't make a move without SAI. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America. We have a golden key for your